آج جب ہم ڈریکولا کا نام لیتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک خون چوسنے والے ویمپائر کی شکل کا ایک شخص ابھر کر سامنے آتا ہے۔ 1897 میں شائع ہوئی ایک شیطانی کاؤنٹ کی کہانی جو اپنے تباہ قلعے میں، جو کہ ٹرانسلوینیا کی پہاڑیوں میں ہے، وہاں چھپا بیٹھا ہے اور جو رات میں لوگوں کو مار کر خون پیتا ہے۔ جب یہ کہانی سن 1897 میں پبلش ہوئی تو یہ ایک مشہور ترین کتاب ثابت ہوئی۔ اس کے بعد کی ایک صدی تک اس کہانی نے درجنوں فلموں، کتابوں، کارٹونز اور ٹی وی پروگرامز کو جنم دیا۔ لیکن آخر کیوں ڈریکولا کی داستان اتنی پرکشش ہوئی کہ ایک طویل عرصے تک زندہ رہی؟ شاید اس لیے کہ یہ کم از کم جزوی طور پر یعنی پارشلی حقیقت پر بیسڈ ہے۔ سن 1431 کے آس پاس کارپیتھین پہاڑیوں میں ٹرانسلوینیا کے علاقے کے پاس ایک جگہ ہے، ولاکیا، جہاں پر شہزادہ ولاد ڈریکل، جو کہ ولاد شیطان کے نام سے مشہور تھا، اس کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا جس کو رومانین رسم کے مطابق اسے بھی ڈریکولا کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے شیطان کا بیٹا۔ ولاد کوئی ویمپائر نہیں تھا، مگر جس نام سے وہ جانا گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میڈیول یورپ کا سب سے ظالم اور بے رحم حکمرانوں میں سے ایک تھا، اور وہ نام تھا ولاد دا امپیلر، یعنی میخیں گاڑنے والا، سوراخ کر دینے والا۔ ولاد اس زمانے میں زندہ تھا جب عیسائی یورپ اور مسلمان ترکوں کے درمیان مسلسل جنگ جاری تھی۔ ترک پورے یورپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دور میں ولاد کو اس کے لڑکپن میں ترکوں نے قید کر لیا، پھر اس کی پوری پرورش ترکوں نے ہی کی تھی۔ ولاد کا پسندیدہ سزا دینے کا طریقہ نایاب تھا۔ اس طریقے کو امپیلمنٹ کہتے ہیں، یعنی سیخ پر چڑھانا۔ یہ طریقہ سادہ مگر نہایت ظالمانہ تھا اور ویمپائر کی داستان کے ایک پہلو سے مشابہت رکھتا تھا۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک نکیلی مضبوط لکڑی یا لوہے کی نکیلی سراخ ایک شخص کے جسم کے نیچے سے اوپر تک گزار کر زمین میں گاڑ دی جاتی تھی اور پھر اسے اذیت میں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ سن 1448 میں ترکوں نے کم عمر ولاد کو ولاکیا کے تخت پر بٹھایا، مگر وہ بغاوت کر کے ایک عیسائی عبادت گاہ میں پناہ لینے کے لیے فرار ہو گیا۔ 8 سال بعد ترکوں نے قسطنطنیہ یعنی کانسٹینٹینوپل پر قبضہ کر لیا۔ ولاد سن 1456 میں ولاکیا کے تخت پر واپس آیا اور اپنے ترک دشمنوں کے خلاف ایک خون ریز جنگ شروع کر دی۔ اس نے پورے علاقے میں دہشت پھیلا دی اور بلیک سی تک کے علاقے فتح کر لیے۔ دریائے دنوب کے پاس کے سبھی کرسچن قلعے اس نے دوبارہ حاصل کر لیے اور قید شدہ ترک دشمنوں کو بے حد دردناک سزا دی۔ ایک موقع پر جب 2 ترک سفیروں یعنی ایمبیسڈرز نے اس کی موجودگی میں اپنی پگڑیاں اتارنے سے انکار کر دیا تو ولاد نے حکم دیا کہ ان کی پگڑیاں ان کی کھوپڑیوں یعنی سروں پر کیلوں سے ٹھوک دی جائیں۔ ولاد نے اپنے عیسائی لوگوں کے ساتھ بھی کچھ کم ظالمانہ کام نہیں کیا۔ وہ عیسائی بستیوں پر حملہ کرتا، ہزاروں لوگوں کو اذیت دے کر قتل کرتا، کبھی انہیں جلا دیتا، کبھی کھولتے پانی میں ابال دیتا اور کبھی زندہ ان کی کھالیں اتار دیتا تھا۔ اس کا سب سے ہولناک قتل عام سن 1460 میں بارتھولومیوس ڈیز کے دن پیش آیا، جب اس نے ٹرانسلوینیا کے قصبے پر حملہ کر کے 30,000 لوگوں کو نیزوں پر چڑھا کر امپیلمنٹ کر کے مار ڈالا۔ جب ولاد کی فوجوں کو ترکوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تو اس کے اپنے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہوں نے جعلی دستاویز تیار کرے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ولاد ترکوں کا خفیہ ساتھی ہے۔ اسے پکڑ کر ہنگری کے بادشاہ میتیاز نے قید خانے میں ڈلوا دیا، جہاں وہ 12 سال تک قید رہا۔ عادت سے مجبور ولاد نے جیل کے سپاہیوں کو اپنی طرف ملا لیا اور ان سے چھوٹے چھوٹے جانور جیسے چوہے وغیرہ منگوانے لگا، جنہیں وہ اپنی کوٹری میں چھوٹے چھوٹے نیزوں پر چڑھا دیتا تھا۔ سن 1474 میں رہا ہونے کے بعد ولاد نے اپنا تخت سن 1476 میں وقتی طور پر دوبارہ پا لیا، مگر 2 ہی مہینے بعد وہ ترکوں کے ساتھ لڑائی میں مارا گیا۔ اس کا کٹا ہوا سر شہد میں محفوظ کر کے یعنی شہد سے پریزرو کر کے ترک سلطان کے پاس بطور نذرانہ بھیجا گیا۔
اس طرح اصلی ڈریکولا ولاڈ، جس نے خیالی ویمپائر کے کردار کو جنم دیا، بالآخر اپنے دشمنوں کے ہاتھوں ایک دردناک موت پا کر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔